السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی کا مہینہ اختتام پر تھا۔ برسات کی آمد تھی۔ موسم میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ کبھی ابر ہوتا، کبھی دھوپ کھل جاتی اور کبھی تیز ہوائیں چلنے لگی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد آج من ہوا کہ پیدل ہی سیر کی جائے، تو میں پیدل ہی بازار کی طرف چل پڑا۔ باریک اور تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا میں منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے بچپن کے سہانے دن یاد آنے لگے۔ دن رات انہی گلیوں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ اب تو برسوں بھی ادھر سے گزر تک نہیں ہوتا۔ پیدل چلنے کی عادت ہی نہیں رہی اور کار ان تنگ گلیوں سے گزار نہیں سکتی۔ سوچا بازار تک آ ہی گیا ہوں، کیوں نہ برکت علی قیمے والے کا مشہور و معروف قیمہ نان نوش فرمایا جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں بازار کی اس گلی میں مڑ گیا جہاں برکت آپنی قیمہ نان والی ریڑھی لگاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اگلے نکڑ پر پہنچا، اس منظر کو دیکھ کر اچانک میرے قدم رک سے گئے۔ سامنے زمین پر میلی کچیلی بوسیدہ سی چادر پر ایک 8-9 برس کی بچی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اور اسی چادر پر اس نے جوتے پالش کرنے کے ساز و سامان سجا رکھے تھے، یعنی یہ اس کی جوتے پالش کی دکان تھی۔ مجھے اس بچی پر بڑا ترس آیا۔ معصوم سی صورت، بکھرے ہوئے بال جن پر سڑک سے اڑ اڑ کر دھول جم گئی تھی۔ میں خاموشی سے وہیں کھڑے رہ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بچی نیند سے بیدار ہو گئی اور آنکھیں مسلتی ہوئی میری طرف دیکھ کر بولی، جوتے پالش کروانے ہیں جناب؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں جی کروانے تو ہیں، لیکن میں تو جوتے گھر ہی بھول آیا ہوں۔ آپ ایسا کریں، یہ پیشگی پیسے رکھ لیں، میں بعد میں آ کر آپ سے جوتے پالش کروا لوں گا۔ بولتے ہوئے میں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر بچی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیرت اور بے چارگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ لو یہ پیسے۔ کہنے لگی، جناب واپس دینے کے لیے کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، پورے رکھ لو۔ کہنے لگی، پالش کی اتنی اجرت نہیں بنتی جناب۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا، یوں ہی رکھ لو۔ کہنے لگی، یوں ہی کیسے رکھ لوں جناب؟ ابھی تو آپ جوتے بھی نہیں لائے اور میں نے پالش بھی نہیں کی ہے۔ مفت کے پیسے میں نہیں لے سکتی، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ بچی کا جملہ سن کر میرا پورا وجود لرز گیا۔ میں حیرت سے اس بچی کی طرف دیکھنے لگا اور بچی معصومیت سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان سفید پوش حکمرانوں پر جن کے پاس پہلے ہی سے حرام کی کافی کمائی ہونے کے باوجود بھی عوام کے حق کا لاکھوں کروڑوں ایسے ہی ہضم کر جاتے ہیں، اور انہیں خدا کا خوف تو دور احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک غریب بدحال بچی جو حلال روزی کماتی ہے، جس کو کبھی 2 وقت کا کھانا بھی صحیح ڈھنگ سے میسر نہیں ہوتا، اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے اور حساب دینے کا کتنا خوف و ڈر ہے۔ خیر، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شاید یہ لقمے کا فرق ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔